کھوکھر صاحب، سب سے پہلے آپ بھی آج کی بریفنگ میں موجود تھے. ظاہر تحریک لبیک کے حوالے سے، معاہدے کے حوالے سے آپ لوگوں کے تحفظات رہے ہیں. اب بریفنگ کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے تحریک طالبان کے حوالے سے بھی جو مذاکرات ہیں یا معاہدہ ہے اس پر جو اپنی رائے ہے وہ دے دی ہے. تو کیا آج کی جو بریفنگ تھی، ظاہر وہ آف دا ریکرڈ تھی، ان کیمرہ تھی، اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا مگر آپ لوگوں کا اطمینان نہیں ہوا ہے؟ دیکھیے، اطمینان تو صرف اسی صورت میں پیدا ہوگا کہ جب تمام تر جو معاہدات ہیں، جو معاہدے کیے گئے ہیں، جس طرح آپ نے تحریک لبیک کا کہا، جب وہ پارلیمان کے سامنے رکھے جائیں گے اور اس طرح یونیلیٹرلی ڈیسیجن لے کر اس کو اپوزیشن کے اوپر تھوپنا، اس کو ہم قطعاً قبول نہیں کریں گے. تحریک لبیک سے کیے گئے معاہدے کے اوپر ہمارے شدید تحفظات ہیں. بطور ریاست، بطور آپ خود بتائیے کہ ہمارے پاس جو شہداء کے جو لواحقین ہیں ان کے لیے ہمارے پاس کیا جواب ہے. وہاں پر ہمارے 7 جو پولیس اہلکار تھے وہ شہید ہوئے. وہ کس لیے شہید ہوئے؟ آج پنجاب پولیس ڈی مورلائز ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ڈی مورلائزڈ ہیں. ایک پرسیپشن کریٹ ہوا ہے کہ حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں ایک کالعدم جماعت کے سامنے، ان کی باتیں مانی ہیں، ان کے اوپر جو کالعدم کا ٹیگ تھا وہ ختم کیا ہے، ان کے وہ جو مقدمات ختم کیے ہیں، شیڈول 4 سے انہیں نکالا ہے. اور آج اس کے اثرات آپ دیکھیے کہ ایک اور کالعدم جماعت کے رہنماؤں نے پبلکلی اس چیز کا اعلان کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھی احتجاج کریں گے اگر ہمارے اوپر سے بھی کالعدم کا ٹیگ نہ ہٹایا گیا تو. ابھی تو اس طرح کے اثرات آنے شروع ہوئے. اور اس بیک گراؤنڈ میں یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ اگر اس بیک گراؤنڈ میں حکومت آگے بڑھتی ہے اور طالبان اور کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرتی ہے تو وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے نہیں ہوں گے. جو صدر پاکستان نے سٹیٹمنٹ دی، اس کے بعد جو مختلف وزراء کے بیانات آئے، آپ کی نظروں سے گزری ہوگی جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے بھی سٹیٹمنٹ آئی. انہوں نے کہا کہ ہم کون سی غلطی کی معافی مانگے، ہم تو کسی چیز پر شرمندہ نہیں ہے. کس طرح ممکن ہے کہ جو لوگ اپنے کیے پہ نادم نہ ہوں، اتنی بڑی قربانیاں دینے کے بعد، 80,000 لوگوں کی شہادتیں دینے کے بعد ہم سب کچھ بھول جائیں؟ ہم سانحہ APS جو کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اندوناک حادثہ ہے جس میں ہمارے معصوم بچے شہید کیے گئے، ہماری سیکیورٹی فورسز کے اہلکار شہید ہوئے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز نے قربانیاں دی ہیں، ہماری سیاسی جماعتوں کے قائدینوں نے ان کی شہادتیں ہوئی ہیں. اور اس ضمن میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ANP، حتیٰ کہ جمعیت علماء اسلام بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر بھی خودکش دھماکے ہوئے ہیں. ہم سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں اس ضمن میں. اور بغیر ہماری مشاورت کے اگر کوئی پالیسی بنائی جائے گی تو وہ پالیسی اس جانب بڑھنا ٹھیک نہیں ہوگا. ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں، بحیثیت قوم قربانیاں دی ہیں، اور اس معاملے کو جب تک پارلیمان میں موجود تمام سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل نہیں ہوگی اس وقت تک یہ پاکستان کے عوام کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. کھوکھر صاحب، اس کے بعد ایک اور ملاقات ہوئی اور وہ تھی شہباز شریف صاحب سے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، اور اس کے بعد میڈیا سے گفتگو بھی ہوئی. پھر کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان کے اندر حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے، سڑکوں پر آپ الگ ہیں، PDM الگ نکلی ہوئی ہے، معیشت اور مہنگائی پر آپ حکومت پر تنقید کرتے ہیں، مگر کوئی ایسا اسٹریٹجی آپ لوگوں کے پاس ہے نہیں جس کی وجہ سے حکومت کو آپ لوگ ٹف ٹائم دے سکے. آج کی ملاقات کے بعد بھی لگتا ہے کوئی اسٹریٹجی نہیں. مشاورت ہوئی ہے، ماضی میں ہمارے کچھ اختلافات رہے، ان اختلافات کی وجہ سے اپوزیشن کا اتحاد بھی ٹوٹا. ہماری اپنی پوزیشن تھی، باہر طور گفت و شنید چل رہی ہے، اور جس وقت تک اپوزیشن اکٹھی ہو کے باہر نہیں نکلے گی، اور یہ ایک آئیڈیل ٹائم ہے کہ جس میں عوام اس حکومت سے سخت تنگ ہے. حتیٰ کہ جو میری ذاتی رائے ہے یہ کہ جن اداروں نے بھی اس حکومت کو سپورٹ کیا ان کے بھی 14 تک روشن ہو چکے ہیں. یہ ریسنٹلی ہم نے نوٹیفیکیشن والے معاملے میں دیکھا جس طرح سے سنب کیا گیا. تو اب پاکستان میں تو کم و بیش کنسنسس ہے کہ اس حکومت سے جان چھڑائی جائے، اور اپوزیشن کو بھی ان حالات کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور پاکستان کی عوام کی خاطر ان کو باہر نکلنا چاہیے، سڑکوں پر نکلنا چاہیے، اپنے اندرونی اختلافات کو ختم کرنا چاہیے. ویسے مگر آپ پارلیمان کے اندر تبدیلی کی بات کرتے ہیں، ان ہاؤس چینج کی بات کرتے ہیں، نو کانفیڈنس کی بات کرتے ہیں، مگر آج بلاول بھٹو شہباز شریف نے جو بات کی ہے وہ بھی پارلیمان کے اندر 3 ایشوز پر حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی بات کی. یعنی اب بلاول بھی سمجھتے کہ کوئی ان ہاؤس چینج یا نو کانفیڈنس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بلاول صاحب کا تو بڑا پرانا موقف ہے، بڑا پبلک موقف ہے کہ پنجاب کے اندر بھی صورتحال رائب ہے. وہاں پہ بزدار صاحب کا جو طرز حکومت ہے اس سے کوئی خوش نہیں ہے. جماعت کے اندر بہت دراڑیں ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ جو بلوچستان کے اندر جو وہاں کے سٹنگ چیف منسٹر تھے وہ نہیں قابو رکھ سکے جو ان کے ساتھ گریونسز تھیں اور ان کو پھر جانا پڑا.
تو پنجاب میں بھی بلاول صاحب کا سمجھنا اور ٹھیک سمجھنا ہے ان کا کہ وہاں پر بھی صورتحال اسی طرح کی ہے جس طرح بلوچستان میں، اور اگر تمام اپوزیشن مل کے، ہمارے پاس تو وہاں پر ٹوٹل 7 ممبران ہیں، مسلم لیگ نون کے پاس زیادہ ہیں، تو اگر ہم مل کر وہاں پر کوشش کریں تو کامیاب ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جو سینٹ ہے اس میں بہتری کی بہت گنجائش ہے، اگر ہمارے ممبران کے اوپر پریشر نہ ڈالا جائے ماضی کی طرح، ان کو ایک مخصوص کینڈیڈیٹ کے لیے ووٹ دینے سے پہ راضی نہ کیا جائے، تو میرے خیال سے کامیابی مل سکتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ شاید پریشر نہیں ڈالا جائے گا۔ وہ وقت آ گیا کہ پریشر نہیں ڈالا جائے گا۔ سینیٹر مصطفی نواز کھوکھر صاحب کی رائے آپ نے سنی۔